سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو راتوں رات مسجد اقصی سے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ اگر یہ بات کسی انسان کی طرف منسوب ہوتی تو بات اور تھی، اگر یہ فعل حضور کی طرف منسوب ہوتا کہ حضور گئے تو بات اور تھی کہ میں آیا نہیں لایا گیا ہوں، حضور گئے نہیں لے جائے گئے ہیں، اور لے جانے والے وہ ذات ہے سبحان الذی اسری، وہ پاک ہے ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر ذوق سے، ہر کوتاہی سے، وہ منزہ ہے، اعلیٰ ہے، عرفہ ہے، بالا تر ہے، لہذا اس کی قدرت سے یہ ہرگز بعید نہیں کہ وہ اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی اور پھر مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا تک لے جائے اور واپس لے آئے اور پھر مسجد حرام میں پہنچا دے۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ وضو کا پانی ابھی بہہ رہا تھا اور کنڈی جو ہے حضور کے مکان کی وہ ابھی ہل رہی تھی، معلوم ہوا وقت نہیں گزرا۔ میں کچھ بیان کروں گا، میرے بیان کرنے میں کچھ کمی اور بیشی ہونے کا اندیشہ ہے۔ اگر ہم اتنے خوش قسمت ہیں کہ وہ واقعہ ہمارے پاس ایک مفصل حدیث کی شکل میں موجود، اور حدیث بھی دوسرے یا تیسرے طبقے کی کتابوں کی نہیں، متفق علیہ، جس میں روایتاً جیسا کہ میں نے عرض کیا جس کا پایا تقریباً قرآن کے برابر، اور اس حدیث کے راوی ہیں حضرت مالک ابن صعصعہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کے بارے میں ایک بات ہے بڑی اہم، وہ نوٹ کر لیجئے۔ یہ انصاری صحابی ہیں، ان میں سے نہیں ہے کہ جنہیں حدیثیں بیان کرنے کا کوئی زیادہ شوق رہا ہو، یہ غالباً واحد حدیث ہے جو انہوں نے بیان کی، اور انہیں اس سے نہایت شغف تھا، نہایت محبت کے ساتھ انہوں نے اس کو محفوظ کیا تھا، اس کے ایک ایک لفظ کی حفاظت کی تھی۔ چنانچہ بعض دوسرے وہ صحابہ بھی جنہوں نے خود حضور سے یہ بات سنی ہوئی تھی، اب ایک تو وہ خود براہ راست روایت کر رہے حضور سے کہ ہم نے سنا، حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ خود، لیکن وہ صحابہ بھی ان کی خدمت میں خاص طور پر حاضر ہو کر ان سے اس روایت کو سنتے تھے، اس لیے کہ اس روایت میں ان کا درجہ بہت بلند ہے، ان کو اس سے بہت شغف تھا، تو صحابہ جو براہ راست حضور سے سن چکے وہ بھی ان کے پاس جا کر خاص طور پر اس حدیث کو سنا کرتے تھے۔ چنانچہ یہ روایت جو متفق علیہ ہے، یہ امام بخاری جو اس کو لائے ہیں عن قتادہ عن انس بن مالک عن مالک بن صعصعہ رضی اللہ تعالی عنہم، حضرت انس بن مالک سے روایت موجود ہے مسلم شریف میں براہ راست ان سے، لیکن یہ اس روایت کو بیان کر رہے ہیں حضرت مالک ابن صعصعہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے۔ روایت کیا ہے؟ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم حدثهم عن لیلۃ اسری بہ۔ اب دیکھیے یہ مرفوع حدیث ہو گئی، حضرت صعصعہ بیان فرما رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہمیں سنایا، وہ حالات و واقعات سنائے جو اس رات کو پیش آئے جس رات کے انہیں لے جایا گیا۔ قال بینما انا فی الحطیم وربما قال فی الفجر، حضور فرماتے ہیں کہ میں اسی اثنا میں کہ میں حتیم میں تھا، اور ایک دوسری روایت میں الفاظ حجر آئے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں اسی حصے کو، مضطجعا میں لیٹا ہوا تھا، اذ اتانی آتن کہ اچانک میرے پاس ایک آنے والا آیا۔ یہ آنے والے کون ہیں؟ حضرت جبرائیل، یہ بعد میں واضح ہو جائے گا۔ فَاشْتَقَّ مَا بَيْنَ هَٰذِهِ إِلَىٰ هَٰذِهِ،
حضور نے اشارہ فرمایا، اس نے یہاں سے یہاں تک میرا سینہ چاک کیا، یعنی من طفرت نہر ہی الی شعرت ہی، یہ جو گڑھا ہے حلق کا گڑھا، یہاں سے لے کر تیرے ناف تک سینہ چاک کیا، فاستخرج قلبی، اور میرا دل نکالا، ثم اعطیت بطست من ذهب مملوء ایمانا فغسل قلبی، پھر ایک تشت لایا گیا سنہری جو ایمان سے مملوء تھا، بھرا ہوا تھا، تو پھر اس کے ذریعے سے میرے اس قلب کو، سینے کو دھویا گیا، ثم غسل ثم اعید وفی روایت، اس کے بعد اس کو لوٹا دیا گیا اور پھر وہ زخم بھی سی دیا گیا۔ ایک روایت میں آتا ہے ثم غسل البطن بماء زمزم ثم ملئ ایمانا وحکمتا، اسی طریقے سے پورے پیٹ کو بھی صاف کیا گیا مائے زمزم سے، اور اس میں بھی ایمان اور حکمت بھر دیے گئے۔ ثم اعطیت بدابۃ، پھر میرے پاس ایک چوپایا لایا گیا، دون البغل فوق الحمار، جو بغل یعنی خچر سے تو کچھ چھوٹا تھا، اور حمار یعنی گدھے سے کچھ بڑا تھا، اب یہ سفید تھا، یقال له البراق، جس کا نام براق ہے، وَيَدَعُ خَطْوَهُ عِنْدَ أَقْصَى طَرْفِهِ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو راتوں رات مسجد اقصیٰ سے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک۔ اگر یہ بات کسی انسان کی طرف منسوب ہوتی تو بات اور تھی، اگر یہ فعل حضور کی طرف منسوب ہوتا کہ حضور گئے تو بات اور تھی کہ میں آیا نہیں لایا گیا ہوں، حضور گئے نہیں لے جائے گئے ہیں، اور لے جانے والے وہ ذات ہے سبحان الذی اسریٰ، وہ پاک ہے ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر ذوق سے، ہر کوتاہی سے، وہ منزہ ہے، اعلیٰ ہے، عرفہ ہے، بالا تر ہے، لہذا اس کی قدرت سے یہ ہرگز بعید نہیں کہ وہ اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ اور پھر مسجد اقصیٰ سے سدرۃ المنتہا تک لے جائے اور واپس لے آئے اور پھر مسجد حرام میں پہنچا دے۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ وضو کا پانی ابھی بہہ رہا تھا اور کنڈی جو ہے حضور کے مکان کی وہ ابھی ہل رہی تھی، معلوم ہوا وقت نہیں گزرا۔ میں کچھ بیان کروں گا، میرے بیان کرنے میں کچھ کمی اور بیشی ہونے کا اندیشہ ہے۔ اگر ہم اتنے خوش قسمت ہیں کہ وہ واقعہ ہمارے پاس ایک مفصل حدیث کی شکل میں موجود، اور حدیث بھی دوسرے یا تیسرے طبقے کی کتابوں کی نہیں، متفق علیہ، جس میں روایتاً جیسا کہ میں نے عرض کیا جس کا پایا تقریباً قرآن کے برابر، اور اس حدیث کے راوی ہیں حضرت مالک ابن صعصع رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کے بارے میں ایک بات ہے بڑی اہم، وہ نوٹ کر لیجئے۔ یہ انصاری صحابی ہیں، ان میں سے نہیں ہے کہ جنہیں حدیثیں بیان کرنے کا کوئی زیادہ شوق رہا ہو۔ یہ غالباً واحد حدیث ہے جو انہوں نے بیان کی، اور انہیں اس سے نہایت شغف تھا، نہایت محبت کے ساتھ انہوں نے اس کو محفوظ کیا تھا، اس کے ایک ایک لفظ کی حفاظت کی تھی۔ چنانچہ بعض دوسرے وہ صحابہ بھی جنہوں نے خود حضور سے یہ بات سنی ہوئی تھی، اب ایک تو وہ خود براہ راست روایت کر رہے حضور سے کہ ہم نے سنا، حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ خود،
لیکن وہ صحابہ بھی ان کی خدمت میں خاص طور پر حاضر ہو کر ان سے اس روایت کو سنتے تھے، اس لیے کہ اس روایت میں ان کا درجہ بہت بلند ہے، ان کو اس سے بہت شغف تھا۔ تو صحابہ جو براہ راست حضور سے سن چکے وہ بھی ان کے پاس جا کر خاص طور پر اس حدیث کو سنا کرتے تھے۔ چنانچہ یہ روایت جو متفق علیہ ہے، یہ امام بخاری جو اس کو لائے ہیں، عن قتادہ عن انس بن مالک عن مالک بن صعصع رضی اللہ تعالی عنہم، حضرت انس بن مالک سے روایت موجود ہے مسلم شریف میں براہ راست ان سے، لیکن یہ اس روایت کو بیان کر رہے ہیں حضرت مالک ابن صعصع رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے۔ روایت کیا ہے؟ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم حدثهم عن لیلۃ اسری بہ۔ اب دیکھیے یہ مرفوع حدیث ہو گئی، حضرت صعصع بیان فرما رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہمیں سنایا، وہ حالات و واقعات سنائے جو اس رات کو پیش آئے جس رات کے انہیں لے جایا گیا۔ قال بینما انا فی الحطیم وربما قال فی الفجر، حضور فرماتے ہیں کہ میں اسی اثنا میں کہ میں حتیم میں تھا، اور ایک دوسری روایت میں الفاظ حجر آئے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں اسی حصے کو۔ مضطجعا، میں لیٹا ہوا تھا، اذ اتانی آتن، کہ اچانک میرے پاس ایک آنے والا آیا۔ یہ آنے والے کون ہیں؟ حضرت جبرائیل، یہ بعد میں واضح ہو جائے گا۔ فشق ما بین ہذہ الی ہذہ، حضور نے اشارہ فرمایا، اس نے یہاں سے یہاں تک میرا سینہ چاک کیا، یعنی من طفرت نہرہ الی شعرتہ، یہ جو گڑھا ہے حلق کا گڑھا، یہاں سے لے کر تیرے ناف تک سینہ چاک کیا۔ فاستخرج قلبی، اور میرا دل نکالا۔ ثم اعطیت بطست من ذهب مملوء ایمانا فغسل قلبی، پھر ایک تشت لایا گیا سنہری جو ایمان سے مملوء تھا، بھرا ہوا تھا، تو پھر اس کے ذریعے سے میرے اس قلب کو، سینے کو دھویا گیا۔ ثم حشیا ثم اعید وفی روایت، اس کے بعد اس کو لوٹا دیا گیا اور پھر وہ زخم بھی سی دیا گیا۔ ایک روایت میں آتا ہے ثم غسل البطن بماء زمزم ثم ملئ ایمانا وحکمتا، اسی طریقے سے پورے پیٹ کو بھی صاف کیا گیا مائے زمزم سے، اور اس میں بھی ایمان اور حکمت بھر دیے گئے۔ ثم اعطیت بدابۃ، پھر میرے پاس ایک چوپایا لایا گیا، دون البغل فوق الحمار، جو بغل یعنی خچر سے تو کچھ چھوٹا تھا، اور حمار یعنی گدھے سے کچھ بڑا تھا۔ اب یہ جو سفید تھا، یقال له البراق، جس کا نام براق ہے، وَيَدَعُ خَطْوَهُ عِنْدَ أَقْصَى طَرْفِهِ، واپس جب آئے ہیں حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے یہ فرمایا کہ یہ 50 نمازیں بہت ہیں، مجھے تجربہ ہے، تمہاری امت اس کا تحمل نہ کر سکے گی، واپس جاؤ، درخواست کرو، کم کرواؤ۔ حضور گئے، 10 نمازیں اس میں معاف ہوئی، 40 ہوئی، پھر یہی بات ہوئی، پھر بھیجا حضرت موسیٰ نے، پھر 30 ہوئی، پھر 20 ہوئی، چوتھی مرتبہ پھر وہ 10 اور پھر 5 رہ گئیں۔ اس پر بھی حضرت موسیٰ نے یہ کہا اب بھی جاؤ، یہ بھی بھاری ہے۔ حضور نے فرمایا مجھے شرم آتی ہے
میں اتنی مرتبہ جا چکا ہوں، مزید اب جانے سے حیا محسوس کر رہا ہوں۔ تو ندا آئی کہ یہ 5 ہی 50 کے برابر ہیں، ہمارے ہاں قول بدلا نہیں جاتا۔ یہ 5 جو ہے در حقیقت یہ قائم مقام ہے ان 50 کے کہ جو اولا ہم نے فرض کی تھی، یہ 50 ہی شمار ہوں گی اگر ان کا انسان ان پر مداومت اختیار کر لے۔ میں آخری جملہ آپ کو اس کا سنا دیتا ہوں۔ فَأُمِرْتُ بِخَمْسِ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْمٍ فَرَجَعْتُ إِلَىٰ مُوسَىٰ فَقَالَ بِمَا أُمِرْتُ بِخَمْسِ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْمٍ قَالَ إِنَّ أُمَّتَكَ لَا تَسْتَطِيعُ 5 صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْمٍ وَإِنِّي قَدْ جَرَّبْتُ النَّاسَ قَبْلَكَ وَعَالَجْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَشَدَّ الْمُعَالَجَةِ، میں نے بنی اسرائیل کا حتی الامکان معالجہ کیا، ان کے حالات کو درست کرنے کی کوشش کی، لیکن مجھے تجربہ ہے یہ 5 بھی نہیں جھیلی جائیں گی۔ فَارْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ التَّخْفِيفَ، مزید تخفیف چاہیے لِأُمَّتِكَ قَالَ سَأَلْتُ رَبِّي حَتَّىٰ اسْتَحْيَيْتُ وَلَٰكِنِّي أَرْضَىٰ وَأُسِلُّمُ قَالَ فَلَمَّا جَاوَزْتُ نَادَىٰ مُنَادٍ أَمْضَيْتُ فَرِيضَتِي وَخَفَّفْتُ عَنْ عِبَادِي، متفق علیہ۔ مجھے ندا آئی کہ میں نے اپنے بندوں پر تخفیف کی، اس میں وہ ذکر نہیں ہے، دوسری روایت میں ہے کہ ساتھ ہی وضاحت ہو گئی کہ یہ 5 نمازیں بھی 50 کے برابر ہے، میری بات نہیں بدلی گئی ہے، وہ در حقیقت میں نے اسی 50 کا رتبہ جو ہے ان 5 کو عطا فرما دیا۔ یہ روایت ہے جو متفق علیہ ہے۔ روایات کثیر، جنت اور دوزخ کے جو مشاہدات کرائے گئے وہ بہت تفصیل سے دوسری روایات میں، لیکن کسی اور روایت کا استناد کے اعتبار سے، اسناد کے اعتبار سے وہ درجہ نہیں ہے جو اس روایت کا ہے۔ باقی میں نے مسلم شریف کی روایات میں سے اور تفاصیل آپ کو سنائی ہے۔ یہ ہے واقعہ، پھر حضور واپس آئے ہیں، وہیں بیت المسجد اقصی میں آئے ہیں، پھر واپس تشریف لائے ہیں، اور اس کا میں بیان کر چکا ہوں دوسری روایات میں کہ وقت بالکل نہیں گزرا، کہیں روک دیا گیا ہے، پوری کائنات کو کہیں تھام دیا گیا۔ یہ بات تو وہ ہے جو آج سے پہلے بھی سمجھ میں آ سکتی تھی کہ شاید کسی ایک جگہ پر پوری کائنات کو روک دیا گیا، وقت بالکل نہیں گزرا کسی کے لیے۔ لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا، اس وقت تو یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ سب کے لیے وقت گزر رہا ہو اور صرف محمد الرسول اللہ کے لیے نہ گزرے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج یہ بات بھی سمجھ میں آ سکتی ہے، لیکن یہ ہے کہ قرین قیاس وہی پہلی بات ہے کہ اس میں پورے اس وقت کے لیے وقت کی رفتار کو روک دیا گیا ہو۔ وہ مسئلہ یاد آ گیا کہ آگے بڑھو یا وقت کی رفتار روک دو، تو یہ وقت کی رفتار ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے روک دی گئی۔ اس کے بعد جو ہنگامہ ہونا چاہیے تھا وہ ہوا۔ صبح جب حضور نے فرمایا کہ یہ میرے ساتھ واقعہ پیش آیا ہے، تو جو رد عمل ہونا چاہیے تھا وہ ہوا ہے۔ یہاں تک بھی ہوا ہے کہ بہت سے مومنین صادقین متزلزل ہو گئے، مشرکین نے، کفار نے بغلیں بجائیں کہ اب ہمیں موقع مل گیا۔ معلوم ہوتا ہے ابھی تک تو شک ہی کی بات تھی کہ ان کو کچھ خلل دماغی کا عارضہ ہے، اب تو ثابت ہو گیا، کسی شک کو شبے کی گنجائش نہیں۔ چنانچہ اب آپ اس کا اندازہ کیجئے، یہ واقعہ مکے میں بیٹھ کر بیان کیا جا رہا ہے، امتحان لیے گئے ہیں۔ اچھا اگر گئے تھے تو بتاؤ مسجد اقصی کے ستون کتنے ہیں، وہاں کی کھڑکیاں کیسی ہیں؟ حضور فرماتے ہیں، ایک حدیث موجود ہے کہ میں گھبرا گیا، اس لیے کہ کس کو یاد رہتا ہے؟ مسجد اقصی میں جا کر حضور ستون تو نہیں گن رہے تھے، لیکن یہ کہ جب پوچھا جا رہا ہے تو مجمع میں تو ہو سکتا ہے کہ تالی پٹ جائے کہ اچانک اللہ تعالی نے میرے سامنے مسجد اقصی کو کر دیا، اب میں دیکھ کر بتا رہا ہوں اور لوگ دنگ ہو رہے ہیں۔ اب دیکھیے وہ مشاہدہ جو میں نے عرض کیا تھا، مشاہدات بے شمار ہے۔ جنت سامنے لے آئی جاتی ہے اور آگ سامنے لے آئی جاتی ہے، جہنم سامنے لے آئی جاتی ہے، مسجد اقصی سامنے لے آئی گئی ہے، جن میں سے ہر سوال کا جواب حضور نے مشاہدے سے دیا۔ اسی ضمن میں وہ واقعہ آتا ہے
کہ حضرت ابو بکر کے پاس گئے لوگ دوڑے دوڑے. وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر یہ پالا ہم مار لیں تو پھر ہماری جیت ہے. ابو بکر کو اگر ہم متزلزل کر دیں تو پھر گویا کہ ہمارے لیے کوئی اور پرابلم نہ رہے گا. روایت میں آتا ہے حضرت ابو بکر نے بھی سن کر ایک دفعہ جھرجھری لی ہے، لیکن صرف ایک سوال کیا، کیا واقعی وہ یہ فرما رہے ہیں؟ لوگوں نے خوش ہو کر کہا، تالیاں بجائے، ہاں ہاں کہہ رہے ہیں، چلو ہم لے چلتے ہیں. انہوں نے سمجھا کہ ہمارا وار جو ہے کارگر ہوا ہے، واقعی کو تزلزل ہے. لیکن اگلا جواب ابو بکر کا یہ تھا، اگر وہ کہہ رہے ہیں تو 100% درست کہہ رہے ہیں. میں روزانہ یہ مانتا ہوں کہ فرشتہ آسمان سے ان کے پاس آتا ہے، تو اگر ایک مرتبہ انہیں آسمان پر لے جایا گیا تو یہ کون سی بڑی ہے؟ یہ ہے وہ دن کہ جس کے بعد صدیق اکبر شمار ہوئے ہیں ابو بکر صدیق. صلی اللہ